اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام روشن ستارے میں آج ہم حاضر ہیں وہ عظیم ہستی کہ جن کے علم کی روشنی میں کہوں کہ اگر پورے ملک پاکستان میں اس وقت آپ کے علم کی روشنی سے لوگ روشناس ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ استاذی الاساتذہ حضرت قبلہ مفتی گل احمد عتیقی صاحب، میں آج اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ قبلہ کے پاس حاضر ہونے کا موقع ملا۔ قبلہ 61 سال سے صرف تدریس فرما رہے ہیں اور آپ کے شاگردوں میں اس وقت ملک پاکستان کی بڑی بڑی عظیم ہستیاں، جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب آپ کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ تو اس حوالے سے میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج قبلہ استاد گرامی سے، استاذ المکرم سے آج ملاقات ہوئی، اور مجھے آج ایک وقت یاد آیا کہ 2013 میں جب جامعہ نعیمیہ سے دورہ حدیث مکمل کیا تو ہمارا آخری جو امتحان تھا، جو تقریری امتحان ہوتا ہے، تو وہ قبلہ استاذ گرامی نے ہمارا امتحان لیا تھا، ٹیسٹ لیا تھا۔ تو میں اس حوالے سے استاذ گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قبلہ اتنے علیل ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ آپ کا کہ آپ نے ایک مصروف ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت علامہ مولانا عابد نعیمی صاحب، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ آپ نے اساتذہ کو جو منظر عام پر لانے کا جو سلسلہ جاری رکھا ہے، اس پر میں آپ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو اس لیے کہ حالات پر تبصرہ تو میں نہیں کرنا چاہوں گا، اور یہ جو سوال جواب ہے، شاید ان سوالوں کا کچھ جواب خود بخود میری گفتگو میں آ جائے۔ جی تو طریقہ کار تو یہ ہے کہ بھئی ابتدا سے آخر انتہا کی طرف جائے۔ جی جی میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ذرا اپنا سلسلہ جی بلندی سے پستی کی طرف میں آنا جی چاہوں بالکل گا، بالکل بالکل۔ اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ جی میری عمر اس وقت تقریباً 85 سال کے لگ بھگ ہے، اچھا اور میرے خالق و مالک کا مجھ پر انتہائی کرم و احسان ہے کہ اس پیرانہ سالی کے باوجود بھی جی میں اپنے سہارے اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، پھرتا ہوں اور بولتا ہوں، جی اور میں اپنے خالق و مالک کا شکر گزار ہوں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری گفتگو میں ابھی تک بڑھاپے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ ماشاء اللہ میری زبان میں لکنت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میری زبان میں تسلسل ہے، ماشاء اللہ میں تسلسل کے ساتھ اسباق پڑھاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 16 سال سے میں جامعہ حجویریہ میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں، اور ماشاء اللہ مجموعی طور پر میں اس وقت تک 44 مرتبہ بخاری شریف پڑھا چکا ہوں۔ اللہ جی اکبر، تقریباً ماشاء اللہ۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دو جگہ بخاری شریف پڑھاتا رہا ہوں۔ اچھا جامعہ حجویریہ میں پڑھاتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جامعہ رسولیہ شرازیہ میں بھی میں بخاری شریف اور ترمذی شریف کے اسباق پڑھاتا رہا ہوں۔
تو میں اپنی کلام بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ تقریباً 2021 میں جی میں اور میرا جو بڑا بیٹا ہے ہمیں بارگاہ رسالت میں حاضری حرمین شریفین میں ہمیں حاضری کا موقع ملا، جی اور جس خوش بخت نے ہمیں حاضری کا موقع فراہم کیا، آج تک اس خوش بخت نے نہ ہمیں اپنا نام بتایا اور اچھا، نہ ہی ہمیں اپنا پتہ بتایا۔ اللہ یہ اکبر، نام بھی نہیں بتایا اور پتہ بھی نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، تو سن 2021 میں جب وہاں میں گیا تو وہاں مواجہ شریف پر کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں، عربی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں، جی اور میں وہ اشعار آج کل بھی جب علماء کرام وہاں جانا چاہتے ہیں میں ان کو فوٹو کروا کر وہ اشعار دے دیتا ہوں تاکہ وہ جب مواجہ شریف کے سامنے جائیں تو وہ اشعار پڑھا کریں۔ تو میں تنہائی میں بیٹھ کر تو یہ مواجہ شریف پر لکھے ہوئے اشعار پڑھتا تھا، جی اور وہ یہ تھے: یا خیر من دفنت فرقائے اعظم ہوں تاب من طیب الہن القاء والاقوم۔ یہ پہلا شعر ہے، اور دوسرا شعر ہے کہ نفس الفدا لقبر انت ساکن فی العفاف والجود والکرم۔ جی یہ اشعار مواجہ شریف پر لکھے ہوئے ہیں۔ جب میں پہلا شعر پڑھتا تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ عظیم شخصیت جو اس میدان میں جن کو دفنایا گیا ہے، جی جی اور آپ کے جسم مبارک سے بیابان اور صحرا بھی محک رہے ہیں اور ٹیلے بھی محک رہے ہیں۔ اچھا، ترجمہ اس کا یہ ہے۔ جی جی میں یہ پڑھ کر تو تنہائی میں بیٹھ کر خوب میں روتا کہ بھئی میں یہاں قریب بیٹھا ہوں اور آپ کی مہک دور دور تک صحراؤں تک اور ٹیلوں تک آپ کی یہ مہک پہنچ رہی ہے، مجھ تک یہ مہک کیوں نہیں پہنچتی؟ جی چنانچہ کئی دن میں اسی طریقے سے تنہائی میں بیٹھ کر، میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، تو میں خوب روتا، خوب آنسو بہاتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ جب میں ظہر کی نماز کے لیے اپنے رہائش گاہ سے اٹھا تو اس دن میری طبیعت میں کچھ مسرت سی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ جو پریشانی تھی، غم تھے، ان میں کافی سارا کچھ میں فرق محسوس کر رہا تھا۔ جی تو حسب معمول میں جب نماز پڑھنے کے بعد اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھا تو اس وقت میرے ایک شاگرد جن کا تعلق واکنڈ سے ہے، جی پیر عرفان صاحب، جی وہ میرے پاس آئے اور ان نے مجھے یہ مجدہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج مغرب کی نماز کے بعد ہم نے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ابوا شریف میں حاضری دینی ہے۔ ماشاء اللہ، تو اب مجھے پتہ چلا کہ بھائی وہ جو میرے جسم میں جو خوشی کی لہر آئی تھی نا، اس کی وجہ کیا تھی۔ جی تو پھر ہم رات کے اندھیرے میں خرم شیراز صاحب ہمیں وہاں لے کر گئے، اور میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے باقی علماء کرام سے یا زائرین سے ایک 100 ریال وصول کیا، جی لیکن مجھ سے انہوں نے 100 ریال وصول نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دربار شریف پر بخاری شریف پڑھاتا تھا، اچھا اور وہ بھی کسی زمانے میں یہاں خادم رہ چکے تھے، اچھا اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں یہ 100 ریال میں نے آپ سے نہیں لینے۔ 100 ریال بھی انہوں نے مجھ سے نہ لیے، اور پھر آگے بیر روما پر جب پہنچے، وہاں پانی بھرا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے پاس سے وہ 10 لیٹر کا وہ گیلن لے کر وہ میرے لیے بھرا کر رکھ دیا۔ رات کو جب ہم واپس آئے، میرے ساتھ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے مجھے ایک بوتل تھما دی، اور وہ جو کین تھا وہ اپنے پاس لے گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن وہ بیچاروں نے اپنا لائے تھے، اور میرا ابھی ان کے پاس ہی تھا، خرم شیراز صاحب کے پاس۔ جی جی تو خیر اب وہ پانی ہمارے پاس پہنچ گیا،
جب ہم جدے پہنچے تو ان کا فون آتا ہے خرم شیراز صاحب کا کہ آپ کھجوروں والا جو تھیلا ہے وہ خالی کر دیں اور یہ کین آپ اس میں ڈالیں، کھجوریں آپ کسی اور چیز میں ڈال دیں۔ اچھا تو میں نے کہا جی اب یہاں ایئرپورٹ پر میں کیسے وہ پیک شدہ سامان کو کھولوں؟ تو میں نے ایسے کیا کہ وہ 10 لیٹر کا کین میں نے اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال دیا اچھا اور اوپر میں نے رومال رکھ لیا۔ اللہ کی قدرت، جب ہم وہاں گئے تو چیکنگ کرانے کے لیے تو سب سے پہلے وہ میرا ہی وہ جو بیگ تھا ہینڈ بیگ وہ اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ بچے کو اس کا پتہ نہیں تھا، میں نے فوری طور پر وہ اٹھایا۔ اچھا اس کے بعد بھی کسی جگہ وہ ہمارا پانی جو ہے نا وہ چیک مشین میں ہوا۔ نہیں ہوا، مشین اچھا میں نہیں آیا، جی جی اور آگے ہوائی جہاز پر چڑھتے ہوئے بھی کسی نے چیک نہیں کیا۔ ہمارے جو دوسرے ساتھی تھے تو انہوں نے تقریباً 40 ریال بھی رشوت دینا چاہیے، لیکن وہ انہوں نے رشوت قبول نہیں کی اور وہ پانی یہاں نہیں لا سکے۔ اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے کیا کہ جب ہم وہاں مخدوم کائنات کی بارگاہ میں گئے اس وقت میرے ساتھ جلیل القدر علماء کرام تھے، جامعہ حزبیریہ کے استاد علامہ ظہور احمد صاحب یہ بھی میرے ساتھ تھے، اور کراچی کے جو 3 علماء کرام ہیں، ایک علامہ مولانا مفتی نور احمد صاحب شاہ تاج جی جی جو فقہ جدید کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ مفتی امجد صاحب تھے، مفتی اشفاق صاحب تھے۔ میں نے مخدومہ کائنات میں بڑی لمبی چوڑی حاضری دی، اور لمبی چوڑی حاضری دینے کے بعد پھر وہاں سے ہم واپس آئے تو ان علماء نے مفتیان اعظام نے فرمایا کہ بھائی آپ نے اتنا لمبا چوڑا، میں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، پتہ نہیں پھر میں یہاں کبھی آ سکوں یا نہ آ سکوں، تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے بار بار آنا ہے۔ پھر سبحان جہاں رات کو جس راستے سے ہم گئے اندھیرا تھا، ٹارچ وغیرہ جلانے کی اجازت نہیں تھی، کچھ چڑھائی بھی تھی، اور جی مجھے ساتھی کیونکہ میں دل کا بھی مریض تھا، اٹھا کر مجھے انہیں مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں پہنچایا۔ میں نے خوب شرح صدر کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ امی جی کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کی۔ سبحان واپسی پر میں نے کہا انشاءاللہ کسی نے پھسلنا نہیں، گرنا نہیں ہے۔ جی جی اس کی بجائے معمولی امی نہیں گرنی دیتی تو ہم جس کی ہاں بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں تو اس سے ہمیں کیا کہاں بات گرنے دینا کیا ہے۔ بات تو یہ میں نے اس لیے یہاں سے یہ معاملہ شروع کیا ہے۔ اس سبحان وقت اللہ میں نے اپنے دل میں یہ طے کیا تھا کہ میں واپسی پر مخدومہ کائنات کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ادارہ قائم کروں گا۔ اچھا جی کوئی ادارہ قائم کروں گا۔ اس سے پہلے مجھے اداروں کے بنانے کی پیشکشیں آتی رہی ہیں، جی بلکہ جب میں اپنے پیرخانہ جامعہ رضویہ کو چھوڑ کر میں جامعہ نعمانیہ میں آیا تو اس وقت سمیع اور رفیع مل کے مالک میرے پاس آئے، جی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مدرسہ بنا کر دیتے ہیں اور وہ مدرسہ آپ کے نام پر ہوگا۔ تو اس وقت تک ابھی میری یہ دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، اور 1 کمرہ آپ کا ہوگا اور 5 کمرے طالب علموں کے ہوں گے، مدرسہ آپ کے نام ہوگا۔ تو میں نے ان کی اس پیشکش کو اس لیے رد کر دیا کہ میں مدرسے کا نظام چلاؤں گا یا میں پڑھاؤں گا۔ جی تو میں نے درس و تدریس کو ترجیح دی اور اپنا مدرسہ میں نے نہیں بنایا۔ اچھا تو یہاں لاہور آنے کے بعد پھر راولپنڈی فیض آباد سے کچھ احباب میرے پاس تشریف لائے، بالکل فیض آباد جہاں لاری کا اڈا ہے وہاں قریبی 4 کنال جگہ تھی۔ جی انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ بھائی ہم آپ کو یہ 4 کنال جگہ آپ کے نام کرتے ہیں اور ہم آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ بھی دیں گے، آپ یہاں آ جائیں اور مدرسے کا آپ کام شروع کریں۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا جو مشورہ صحیح نہیں تھا کہ 1.5 لاکھ کے 3 کمرے بن جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے۔ تو خیر میں نے پھر وہ کہا بھی یہ بھی ٹھیک ہے، پر پھر میں وہاں نہیں گیا۔ یہ میں نے اس لیے چھوڑی کہ میرا مشن یہ تھا کہ میں صرف درس و تدریس میں مشغول رہوں جی اور میں مدرسے کے انتظام میں نہ الجھوں۔ یہی وجہ ہے کہ جن بزرگوں نے مجھے اجازتیں دے رکھی ہیں، اپنا خلیفہ بنایا ہے، انہوں نے بڑا زور لگایا کہ آپ ذرا اس طرف بھی توجہ دیں، جی اور پھر تعویذات مخصوص قسم کے اپنے بھی تعویذات کی کتابیں بھی انہوں نے مجھے خرید کر دیں۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا
کہ شاید آپ ادھر نہیں آنا چاہتے. میں نے کہا بالکل میں ادھر نہیں آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا کام ہے تدریس. جی یہ میں نے آپ کو اس لیے پہلے عرض کی ہے یہ باتیں کہ بھائی میری توجہ کوئی مدرسہ بنانے کی نہیں تھی، کیونکہ یہ نیٹ پر آنا ہے جی کسی خاص مقصد کے لیے میں نے یہ لمبی چوڑی بات شروع کی ہے. جی تو لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ میں واپسی پر آ کر مخدومہ کائنات کی یاد میں ان کی ایصال ثواب کے لیے ایک ادارہ بناؤں گا. جی اور میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے اور کوئی پلاٹ وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ مجھے پرواہ کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ میری اولاد بھی ہے اور اس کے اولاد کے بھی کچھ تقاضے، وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ہائی قسم کی سکول کی تعلیم سے ہی، لیکن بہرحال وہ سکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کے لیے مجھے ذاتی مکان کی یہاں لاہور میں اشد ضرورت تھی. جی لیکن میں نے اس اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے میں نے کہا نہیں، میں نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ میں نے مخدومہ کائنات کی ایصال ثواب کے لیے ادارہ قائم کرنا ہے. جی چنانچہ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے مفتی ہاشم صاحب نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے جی اس میں میری تقریر ہے. تقریر کے آخری جو جملے وہ یہی ہے کہ میں مخدومہ کائنات کے نام پر کوئی ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اس سلسلے میں نے دعوت اسلامی کے جناب نگران شورا جی عمران اتاری صاحب کو بھی میں نے عریضہ لکھا، جی اور اس عریضے میں نے یہ لکھا کہ بھائی مجھے آپ سے بڑی توقع ہے کہ آپ اس سلسلے میں میرا تعاون فرمائیں گے. اور میں نے ان کو یہ رجسٹری لیٹر لکھ کر رجسٹری کیا. تو مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے آج تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جی دعوت اسلامی کے ساتھ میرے بڑے گہرے مراسم ہیں اور میں ان کے کارناموں کا بھی بہت زبردست معترف ہوں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک ہر لحاظ سے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ انتہائی خراج تحسین کے لائق ہیں. جی اور خاص کر اس وقت اہل سنت و جماعت کے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بیرون ممالک میں 4 ادارے ہیں جو جہاں انگریزی میں دورہ حدیث پاک پڑھایا جا رہا ہے. اچھا جی، جن میں ایک انگلینڈ میں ہے اور اس میں دورہ تفسیر قرآن کا انگریزی میں جو دورہ حدیث کا جو انگریزی میں افتتاح کرانے کے لیے گئے تھے وہ علامہ مولانا قاسم صاحب ہیں، جو 1 سال میرے پاس یہاں جامعہ نظامیہ میں پڑھتے رہے ہیں. دعوت اسلامی کے جو مفتی مولانا قاسم صاحب جی ہیں، جی مفتی قاسم جی صاحب. مفتی قاسم صاحب. تو بلکہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے بینوئی کو بھی یہاں میرے پاس بھیجا تھا کہ آپ استادوں کو بائی ایئر یہاں لے آئیں، جی اور میں معذرت کی تھی، میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر جب ان کی والدہ ماجدہ اللہ کو پیاری ہوگی فیصل آباد میں ان کی فاتح خوانی کے لیے گیا، تو اس وقت فاتح خوانی کے لیے جانا تھا، لیکن انہوں نے بڑی کوشش کی کہ استادوں کو آپ نے اسپیشل گاڑی پر لانا ہے. میں نے کہا جی میں نے اسپیشل گاڑی پر نہیں جانا، اچھا لیکن پھر بھی انہوں نے بہرحال بندوبست کر دیا، ان کی بڑی مہربانی. پھر اسپیشل گاڑی پر میں گیا تو میں فاتح خوانی کے لیے وہاں گیا. پھر وہاں میں نے آخری حدیث پاک بھی وہاں پڑھائی اور پھر فاتح خوانی بھی کی، اور پھر ہم واپس آ گئے. تو دعوت اسلامی کے علامہ جنید صاحب کے ساتھ میرے بڑے گہرے مراسم تھے. کافی عرصے سے وہ نہیں آئے، وہ یہاں تشریف لاتے رہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے پہلے بھی ان کے زیر اہتمام 200 مدرسے تھے، اب بیرون ممالک کے جو مدارس ان کے بھی وہ انچارج ہیں. اچھا اور خاص کر انہوں نے جو یمن میں جو کام انہوں نے کیا نا، جو وہاں مسلمانوں پر جو زیادتی ہوتی خاص کر سنیوں پر، جی تو وہ کارنامہ سنہری روحوں کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. وہاں انہوں نے 40 کروڑ کی جگہ خریدی، اچھا جگہ خرید کر وہاں مسجد بنائی، مسجد میں وہاں کے اپنے سنی امام کو وہاں لگایا، اور یہ کہا کہ یہ مسجد اباب کے نام ہے. مسجد کے ارد گرد تقریباً مجھے یہ صحیح طریقے سے یاد نہیں 400 یا 4000 انہوں نے حجرے بنائے. اچھا ہاں جی. اور اس وقت صورت حال یہ تھی کہ ہمارے وہ سنی مسلمان عیسائیوں کے پاس جا کر پناہ لے گئے تھے، اللہ اور پناہ ہی نہیں بلکہ کچھ
جو ہمارے بیچارے مسلمان تھے بامر مجبوری وہ عیسائی بھی ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کو بچانے کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ خیر تو یہ تو ان کے کارنامے اندرون ملک اور بیرون ملک ہر لحاظ سے، جی اور 4 جگہ، ایک یہاں انگلینڈ میں، ایک ساؤتھ افریقہ میں، ایک مالی میں دورہ حدیث پاک انگریزی میں ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک چوتھی جگہ جو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو خیر یہ ان کے کارناموں کا تذکرہ نہ کرنا یہ بخل ہوگا، اس لیے میں نے ان کے کارناموں کا تذکرہ کیا، لیکن بہرحال میں نے ان سے جو گزارش کی تھی ابھی تک مجھے اس کا جواب موصول نہیں ہوا۔ جی میں جواب کا منتظر ہوں، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا شوق کوئی مدرسے بنانے کا نہیں ہے۔ اگر میں ایسے ہوتا تو میں جوانی کے عالم میں مدرسہ بنا لیتا، محض مخدومہ کائنات کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو یہ اس لیے میں نے اوپر سے یہ بات صحیح۔ شروع کی ہے، کیونکہ جی جی مخدومہ کائنات کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ ایک تو یہ بات ہے، اور میرے خالق مالک حقیقی کا بڑا کرم ہے کہ 85 سال عمر ہو گئی ہے، 61 مجھے پڑھاتے بھی ہو گئے ہیں، اور کئی مرتبہ میں نے تنہا بھی دورہ حدیث پاک پڑھایا، اور جامعہ غوثیہ گلبرگ میں، اس کے علاوہ فاروق آباد میں بھی میں تنہا میں دورہ حدیث پاک پڑھاتا رہا، اور فاروق آباد میں میرے پاس دورے کے علاوہ جامی بھی تھی اور اسامی بھی تھی، اور 10 علماء کرام کے صاحبزاد گاں تھے جن کو میں عصر کے بعد نامیر پڑھاتا تھا۔ اچھا ہاں جی، 10 علماء کرام کے صاحبزاد گاں، اور انہوں نے اس لیے میرے پاس ان صاحبزاد گاں کو بھیجا تھا، علماء کرام کا یہ خیال تھا۔ میں سائل نہیں ہوں، لیکن یہ علماء کرام کا میں جملہ آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا کہ بھئی یہ غیر آباد کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ ماشاء جی اس لیے تو ان بیچارے 10 علماء کرام کے جو صاحبزاد گاں تھے، ان کے کو وقت ملتا تھا عصر کی نماز کے بعد۔ جی جب میں تفریح کے لیے جاتا تو وہ علماء کرام کے 10 صاحبزاد گاں وہ میرے ساتھ ہوتے، اور پھر میں ان کو نامیر پڑھاتا، ان سے نامیر سنتا، کیونکہ میں نے دورہ حدیث شریف کے ساتھ جامی بھی پڑھانی ہوتی تھی، اسامی بھی پڑھانی ہوتی تھی، بلکہ یہ ہے کہ میں نے وہ دورہ حدیث پاک کے ساتھ مجھے میزان الصرف بھی پڑھانی پڑی، اچھا میزان الصرف بھی پڑھانی پڑی۔ کس جگہ پہ یہ؟ فاروق آباد میں، اچھا فاروق آباد جامعہ عثمانیہ میں اچھا میں 4 سال وہاں رہا ہوں۔ فاروق اچھا آباد جامعہ عثمانیہ میں 4 سال میں وہاں پڑھ رہا ہوں، تو وہ مجھے میزان الصرف بھی پڑھانی پڑی، اچھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں داخل کرایا، تو ابھی شاید ان کا نام میرے ذہن میں ہے، آگے غالباً ان کا نام عثمان ہے، تو وہ ایف اے پڑھے ہوئے تھے۔ جن استادوں کے پاس ان کی صرف تھی نا، جہاں میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ ہی وہ دوسرے استاد بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کلاس سامنے دکھائی دیتی تھی، جی جی کلاس سامنے دکھائی دیتی تھی، تو میں نے دیکھا وہ کسی کو ادھر چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں، کسی کو ادھر چھیڑا چھاڑی کر رہے ہیں، تو میں نے کہا بھی کل سے صرف میں نے پڑھانی ہے، حالانکہ اچھا میرے پاس وقت نہیں تھا، لیکن میں نے کنٹرول کرنا تھا۔ جی تو اللہ کا فضل ہے، پہلا جو جامعہ نظامیہ کا ناظم تعلیم میں ہوں، اور یہ جو فارم داخلہ ہے یہ میرا ہی مرتب کرتا ہے۔ اچھا ہاں جی، شاید اس میں تھوڑی بہت انہیں کچھ کمی بیشی کی ہو، جی جی اور یہ میرا ہی مرتب کرتا ہے۔ خیر یہ ضمناً بات آ گئی۔ میں نے ان کو پہلے دن وہ علم و صرف پڑھائی، تو وہ بس میں نے کہا پڑھیں، اب وہ ایف اے پڑھا ہوا تھا تو اس نے اردو پڑھا، اس نے سمجھا بس یہی کچھ پڑھانا ہے، لیکن جب دوسرا دن ہوا نا تو پھر میں نے تو سبق سننا تھا۔ یہاں قبلہ مفتی عبدالقیوم صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، تو وہ فرماتے تھے بھائی یہ صرف کی کلاس میرے قابو نہیں آتی، تو جب میں ان کو مارنا چاہتا ہوں ہاتھ ایسے بلند کر لیتے ہیں، تو آپ ان کو پڑھائیں۔ تو خیر یہ ضمناً ساری باتیں آ گئی ہیں، میں نے کہا چلو میں پڑھاؤں گا۔ جب میرے پاس آئے نا تو پھر میں نے کہا جو ہاتھ اوپر کرے گا اس کی انگلی ٹوٹ گئی تو میں ذمہ وار نہیں ہوں گا۔ بہت سے لڑکے چلے بھی گئے، لیکن میں اس سلسلے میں میری استاد محترم ہیں قبلہ مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی، میں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ مدرس کے کاموں میں چھیڑا چھاڑی نہیں کرتے تھے، اچھا اور پھر جو اختیارات دیتے تھے لازم تعلیم کو وہ واپس بھی نہیں لیتے تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ تو خیر وہ کچھ طالب علم چلے بھی گئے، لیکن انہوں نے محسوس نہیں کیا، پھر جو چلے گئے ان کے جانے کے بعد مزید طالب علم آ گئے۔ جی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی بھائی
پڑھائی تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن غیر مار پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو علماء کرام نے 10 صاحبزادگاں بھیجے، میں نے ان کو عصر کے بعد میں ان کو ناب میر پڑھا تھا، اور میں ناب میر میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے اجرا کروا کر میں طلباء کی عبارت چلوا لیتا تھا۔ میں نے ناب میر کے بعد بہت کم شرح متعامل پڑھائی ہے، اچھا، بالکل۔ اور البتہ حافظ صاحب نے ناب میر کے بعد شرح متعامل پڑھی ہے 9 اول تک۔ حافظ اور عبدالستار جی سے؟ حافظ ملت علامہ حافظ ماشاء الستار اللہ، صاحب سعیدی صاحب نے، اس کے بعد 9 اول سے لے کر آخر تک۔ لیکن میری ترکیب جو ہے نا وہ کافی ساری لمبی ہے۔ اچھا، ہاں، میری یہ ترکیب مختصر ترکیب نہیں ہے، جی، وہ ترکیب لمبی ہے۔ اور وہ ترکیب ہم نے فارسی میں پڑھی تھی، اور 2 قسم کی ترکیبیں ہیں، ایک زنجیری اور ایک کراکری۔ میں نے ان دونوں کے مجموعے کو ملا کر میں نے اپنی ترکیب بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، جی، میں نے اس کو ایک معمولی سی جھلک میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں۔ مثلا یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ترکیب کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ بحرف از حروف عاملہ مبنی اثر مبنی الکسر جارہ، اچھا، یہ آپ ٹھیک جملہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اور پھر آگے لفظ جلالت مفرد منصرف صحیح مور بارکات راستہ رفتہ مضروب بالکسر لفظاً موصوف الرحمن مفرد منصرف صحیح مور بارکات راستہ لفظیہ مضروب بالکسر لفظاً سیگا صفت کا استعارہ لیا ہوا اپنے موصوف کا یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ اس میں ایک ضمیر ہے پوشیدہ جس کو ہم ہوا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، وہ لوٹتی ہے موصوف کی طرف۔ سیگا صفت کا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت اول ہوئی موصوف کی۔ اور الرحیم یہ بھی صیغہ صفت کا مفرد موصوف صحیح مور بارکات ثلاثہ لفظیہ، اس نے بھی سہارا لیا ہوا ہے اپنے موصوف کا، یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے۔ اس میں ایک ضمیر ہے پوشیدہ جس کو ہم ہوا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، وہ اس کا فاعل مرفوع معلن، وہ لوٹتی ہے اپنے موصوف کی طرف۔ صیغہ صفت کا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ثانی ہوئی موصوف کی۔ موصوف بصفتین یہ مجرور و جار کا، یہ اچھا وہ اسم کا میرا کہنا ہے یہ ہے نا، جی، مجرور و جار کا جار با مجرور، یہ مجرور و یہ صرف موصوف با صرف تو یہ مضاف ہے و مضاف کا مضاف با مضاف ہے، یہ مجرور و جار کا جار با مجرور ظرف مستقر یہ متعلق ہوئے ابتداء یا ابتدائی کے بنا بر اختلاف مذہبین۔ جی، پھر آگے ابتداء میں وہ نئی ترکیب شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صیغہ فعل مضارع معلوم کا مربارکات ہے، تو یہ صیغہ فعل مضارع معلوم کا، تو یہ صحیح مجرد، یہ صیغہ فعل مضارع معلوم صحیح مجرد الضمائر بارزہ مرفوع بعامل معنی مرفوع بضمہ لفظ، اس میں ایک ضمیر ہے پوشیدہ جس کو ہم انا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اس کا فاعل ہے مرفوع معلن۔ تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ لفظر اور انشائیہ معنی۔ سر جی، ایک بات درمیان میں وہ چھوٹی گئی تھی کہ میرا یہ خیال نہیں تھا، میں نے یہ عرض کرنا ہے ضمناً یہ میں نے جی، آپ جی، کو بتا دیا۔ تو حافظ صاحب کو میں نے صرف انا الاول تک پڑھایا، اس کے بعد حافظ صاحب نے یہی لمبی ترکیب آخر تک کی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ حافظ صاحب کی خوبی ہے، یہی ساری ترکیب حافظ صاحب نے کی ہے۔ تو میں صرف نامیر پڑھا کر ہی اجرا کروا کر تو میں اللہ کے فضل سے عبارت چلوا دیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر میں ہدایت الناف پڑھایا کرتا ہوں۔ شرح تعامل میں نے اس کے بعد بہت کام پڑھائی ہے، اور یہ ضمناً کچھ باتیں آ گئیں اس حوالے سے کہ وہاں دورہ حدیث شریف کے ساتھ میں اور بھی اسباق پڑھاتا تھا۔ یہ میں پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے بے ترتیبہ سا شروع کیا جی، ہے۔ جی، کوئی بات نہیں، جی، کوئی بے بات ترتیبہ سے میں نے جان بوجھ کر شروع نہیں، کیا ہے۔ جی، جی، کوئی بات جی، تو ایک تو اس لیے کہ وہ مختومہ کائنات کے حوالے سے، اور دوسرا یہ اب یہ تو خیر مختصر سی گزارشات تھی۔ اب آپ نے جو سوالات کیے، اگر سوال آپ کرنا چاہیں تو اس کی روشنی میں پھر میں کچھ بہت سے معلومات آپ کے پاس آ گئے ہیں، نہیں، جی، جی، اور جو باقی معلومات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ تو پہلا سوال آپ کرنا جی، چاہیں بس تو؟ یہی ہے کہ اس جگہ پہ آپ کی ہاں جی، ولادت ہوئی؟ آبائی علاقہ اور ابتدائی تعلیم، وہاں یہ لکھا ہوا جی، ہے۔ میرا جو گاؤں ہے وہ ہے سربن۔ سربن ہمارے گاؤں کا نام ہے،
ہمارا ڈاک خانہ چناری ہے، اس وقت ہماری تحصیل تھی ہٹیاں بالا، اچھا لیکن اب ہٹیاں بالا یہ ہمارا ضلع ہے، بلکہ اب اس کا نام ہٹیاں بالا بھی نہیں رہا، بلکہ اب اس کا نام ہے جہلم ویلی۔ اچھا تو ہمارا آبائی جو گھر ہے وہ سربن آزاد کشمیر میں ہے۔ اچھا تو ہمارا جو گھرانہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دیندار گھرانہ ہے۔ جی میرے دو دادا صاحبان تھے، ایک کا نام تھا زبردست خان اور دوسرے دادا جی کا نام تھا عبداللہ خان۔ اچھا تو یہ جو عبداللہ خان ہیں یہ کسی سکول میں، کسی مدرسے میں، کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے۔ اچھا راجہ عبداللہ خان کسی سے بھی نہیں پڑھے، اور ہمارا جو خاندان ہے وہ کھکھر راجپوت ہمارا خاندان ہے، جی اور ہمارے کھکھر راجپوت خاندان کے جو پیر تھے وہ بکوٹ شریف والے حافظ صاحب تھے۔ اچھا بکوٹ شریف والے حافظ صاحب وہ عظیم روحانی شخصیت ہوئے ہیں کہ دیوبندیوں کا انور شاہ کاشمیری بھی ان کے پاس وہاں یہ کوہالے کے پاس ہی ہے بکوٹ شریف، وہاں ان کے پاس جاتے رہے۔ تو یہ عظیم روحانی شخصیت تھی حافظ صاحب بکوٹ والے، یہ ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ اور پھر واضح ہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارا گھر یہ علماء کرام کا خادم تھا، پیران نظام کا خادم تھا۔ جی علماء کرام بھی وہاں جلوہ افروز ہوتے رہتے، پیران نظام بھی وہاں جلوہ افروز ہوتے رہتے۔ اس کے علاوہ پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میراثی حضرات ہیں یہ بھی جاتے تھے، اچھا یہ بھی جاتے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے۔ صحیح تو بہرحال وہ چونکہ ہم جاگیردار متصور ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا، تو اس لیے پھر علماء اور مشائخ وہاں جاتے رہتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں دینی مدرسہ بھی تھا، اس کا تذکرہ میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا۔ تو لیکن یہ جو راجہ عبداللہ خان صاحب تھے یہ کسی کے پاس بھی پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ان کے پاس حافظ صاحب بکوٹ شریف والے آتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے حافظ بکوٹ صاحب والوں سے پوچھا کہ اگر کوئی شکاری کسی پرندے کا شکار کرے اور پھر وہ شکار کرنے والا اب پرندے کو یا جانور کو جس کو بھی اس نے شکار کیا ذبح کرنا چاہے، تو اب پتہ نہیں ہے کہ وہ جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ مرا ہوا ہے یا وہ زندہ ہے، تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ مرا ہوا ہے وہ زندہ ہے؟ جی تو حافظ صاحب بکوٹ شریف والوں نے فرمایا بھی مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو پھر وہ راجہ عبداللہ خان صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر ذبح کرنے سے پہلے اس کے بال اگر اٹھے ہوئے تھے ذبح کرتے وقت پھر وہ مل کے ساتھ تو یہ حلال ہے، اچھا ایسے اگر پہلے بال ملے ہوئے تھے ذبح کرتے وقت اٹھ گئے تو پھر یہ بھی حلال ہے۔ اچھا جی تو اس کے بعد پھر حافظ صاحب بکوٹ شریف والوں نے یہ کہا کہ بھئی راجہ صاحب آج کے بعد آپ استاد اور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اللہ جی عالم سے کسی نے پڑھا وہ نہیں تھا، اور یہ مسئلے بعد میں جب ہم نے شکار کے مسئلے پڑھے جی کتابوں میں پڑھے اور پڑھائے اس وقت پھر ہمیں معلوم ہوا ہاں جی اچھا کہ یہ تو واقعتاً یہ علامت ایسے ہے۔ اور تقریباً ہمارے گھر کا ہر جو فرد ہے ہر فرد یہ شکاری تھا، ہر اچھا فرد شکاری تھا، اور میں بھی اللہ کے فضل سے شکار کرتا رہا جنگلوں میں جا کر، اچھا ساتھ شکاری کتے بھی ہوتے تھے، 22 میل کا سفر بھی ہم طے کرتے ہیں، اور پھر اس ترتیب کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ ہم ظہر کی نماز کے وقت کہیں پانی کے چشمے پر پہنچ جائیں تاکہ شکار بھی کریں اور ساتھ نماز بھی پڑھیں۔ یہ گھریلو تربیت تھی۔ اچھا ہاں گھر میں مدرسہ جو تھا تو اس لیے پھر میں بھی شکار کیا کرتا تھا، مجھے بھی شکار سے کچھ شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں 100% نشانہ لگاتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کرام کو جہاں باقی چیزیں آنی چاہیے نا وہاں ہمیں مجاہد بننے کے لیے
100% نشانہ بھی لگانا چاہیے، ہم تبھی مجاہد بن سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 4 آدمی ہمیں پکڑ کر تو گاڑی پر بٹھائیں، حضرت جی مولانا صاحب حضور کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے، حضور تو خود مسلح ہو کر میدان میں جاتے رہے، ہمیں بھی مسلح ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے ہر عالم دین کو مجاہد ہونا چاہیے اور اس کو نشانے بھی لگانے چاہیے۔ خیر یہ بات ضمناً آگے اس کا ذکر بھی ضروری تھا۔ اور پھر دوسرے جو ہمارے جو دادا جان تھے راجہ زبردست خان، تو ان کا تو وصال ہی نماز کی حالت میں ہوا، اللہ، اور ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ کا فضل ہے گھر میں علماء کرام رہتے تھے، اس سے مسائل تو آتے تھے، جب کبھی ہوش آتا تو فرماتے ہاں جی مکروہ وقت تو نہیں ہے، اچھا، ہاں جی اگر مکروہ وقت نہ ہوتا کہتے پھر ٹھیک ہے بھائی پانی لائیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کا جو وصال مبارک ہوا راجہ زبردست خان کا، وہ نماز پڑھتے ہوئے ہوا۔ اور وہ راجہ عبداللہ خان جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، جی جی، ان کا وصال ہوا قرآن پاک لکھتے لکھتے، اللہ اکبر، جی اللہ قرآن اکبر، پاک لکھتے لکھتے، حالانکہ کسی کے پاس گئے نہیں، پڑھا نہیں، لکھا نہیں ہے، اچھا، ہاں لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک بڑی خوبصورت انداز سے لکھتے تھے۔ ہمارے پاس بہت بڑا ریکارڈ تھا، جو ہم نے علم کی وجہ سے وہ ریکارڈ ضائع ہو گیا، تو ہمارے پاس دینی کتابیں بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 دادا صاحبان کی موجودگی میں ہمارے گھر میں دینی مدرسہ قائم تھا، اور جو مولانا صاحب تھے ان کا نام تھا مولانا شاہ جہان صاحب ان کا نام تھا، جو اسکول کے وہ رہنے والے تھے، اور یہ اس وقت وہ دارالعلوم دیوبند سے پہلی پوزیشن انہیں لی ہوئی تھی۔ اچھا، ہاں کیونکہ اس وقت یہ اتنا گڑبڑ نہیں ہوتا تھا نا، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ لوگ اور قسم کے تھے، صحیح، وہ ہمارے گھر میں مدرس تھے، اچھا، وہ پڑھایا کرتے تھے، اور پھر کتابیں جو تھیں وہ پہنچ چکی تھی کنز الدقائق اور جامی تک، کتابیں پہنچ چکی تھیں اچھا، کنز الدقائق اور جامی تک، لیکن وہ جو درس ہوتا اس میں یہ نہیں کہ وہ 30 جو طالب علم ہیں وہ 30 طالب علم شریک ہوتے نہیں، بلکہ گھر کے چھوٹے بڑے سارے کے سارے اس درس میں شریک ہوتے، اور یہی وجہ ہے کہ گھر کے سارے افراد کو مسائل بھی کافی سارے آتے تھے، اچھا، جی ماشاء اللہ، مسائل بھی کافی سارے آتے تھے۔ پھر جب وہ مولانا صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد ہمارے دادا جی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اب وہ جو مدرسے کا نظام تھا نا وہ برقرار نہ رہ سکا، اچھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی چندہ نہیں، اپنی جو زمینیں تھیں اپنی زمین کے پیداوار سے جو گندم مکئی 2 ہی چیزیں پیدا ہوتی تھیں، انہی کی وافر مقدار میں ہوتی تھی، تو اپنے گھر سے ہی طالب علموں کو کھانا پکا کر دے دیا جاتا۔ پرانے زمانے میں کوئی اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ لسی کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے، دودھ کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے، دہی کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے، اور دودھ اور لسی کے وغیرہ چٹنی کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے، سبزی کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے، گوشت کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے، اور گوشت کی بھی اس وقت کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے کہ ہمارے جو ایک دادا جی ان کی تقریباً راجہ عبداللہ خان غالباً ان کی 22 بھینسیں تھیں، ہمارے جو حقیقی دادا جی ہیں راجہ زبردست خان ان کے پاس بھی 10 یا 12 بھینسیں تھیں، اور اس کے علاوہ 200-250 کے لگ بھگ بکریاں بھی تھیں، اچھا، جی 200-250 کے لگ بھگ بکریاں بھی تھیں، اور پھر ہمیں جاگیردار سمجھا جاتا تھا، اور وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں تو وہ بھی تحفے کے طور پر کوئی بکری دیتا تھا، کوئی گائے دیتا تھا، کوئی بھیڑ دیتا تھا، یہ چیزیں بھی ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی بحیثیت جاگیردار ہونے کے، یہ چیزیں بھی ہمارے گھر آتی رہتی تھیں۔ تو اب ادھر سے حضرت مولانا صاحب بھی فوت ہو گئے، دادا جی بھی فوت ہو گئے، اب وہ زمینیں 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ ہمارے جو حقیقی دادا جی تھے ان کے 7 بیٹے تھے، وہ زمینیں 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی، زمینوں کے 7 حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے وہ مدرسے کا سلسلہ ہم برقرار نہ رکھ سکے، تو بعد میں ادھر آیا تو میں برقرار رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرف کوشش نہیں کی، یہ میری بہت ہی بڑی کوتاہی اور غفلت ہے، اور گاؤں والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کوتاہی اور غفلت ہے۔ تو چونکہ گھر میں
سارے افراد درس میں شریک ہوتے تھے۔ عورتیں جو ہیں وہ ایک سامنے کھلا کمرہ تھا، 300-400 آدمی اس میں آ سکتے تھے۔ بہت کھلے کھلے مکان تھے پرانے زمانے کے، وہ کئی حصوں میں ہوتے، اندر والے حصے میں بھینسیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جو اگلا حصہ ہوتا وہ سردیوں کے لیے لوگوں کے رہنے کے لیے ہوتا، جی جہاں جی آگ جلائی جاتی تھی۔ اس سے آگے پھر وہ کھلے حصے ہوتے جس میں غلہ بھی رکھا جاتا، مہمان بھی آتے، لوگ بھی۔ تو دلان جو تھا تو اس میں 200-300 آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، اچھا لہذا صرف وہ پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہی وہاں نہیں بیٹھتے تھے، گھر کے چھوٹے بڑے افراد بھی وقت نکال کر بیٹھتے تھے، بڑی عورتیں اوپر کھڑکی میں بیٹھ کر تو وہ درس سنتی رہتی تھیں، اس لیے پھر سب کو مسائل بھی یاد ہوتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب میں نور الانوار اور جب میں سلم وغیرہ کتابیں پڑھ کر اپنے گھر گیا تو اس وقت میرے تایا جی راجہ ابراہیم خان زندہ تھے، تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو تحفہ نساء کتاب ہے فارسی کی، آج کل یہ نہیں پڑھائی جاتی ہیں، اس وقت یہ پڑھائی جاتی تھی۔ اور پھر اس میں یہ تھا کہ بھائی قول اورا آواز نہ لخن نہ، یہ قرآن پاک کی تعریف کی جا رہی ہے کہ قول اورا آواز نہ لخن نہ۔ میرے تایا جی نے پوچھا بھائی دیکھیں ہم آواز سے پڑھ بھی رہے ہیں، لہجے کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا جی، تو اب میں سلم تک کتابیں پڑھ کر گیا ہوا تھا، میرے ذہن میں بات ہی نہ آئی، حالانکہ ہم نے نور الانوار میں پڑھا ہوا تھا کہ کلام کی دو قسمیں، کلام لفظی اور کلام نفسی۔ تو وہ جس کا جو آواز اور لہجہ نہیں ہے وہ کلام نفسی ہے۔ آپ میرا خیال استغراق میں چلے گئے ہیں جی وہ کلام نفسی ہے اچھا جس کا لہجہ اور جس کی آواز نہیں ہے، اور جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ کلام لفظی ہے۔ اچھا یہ نہیں تو پھر میرے چچا جی مجھے ایک سیب کے درخت کے نیچے لے گئے، جی اور جی انہوں نے مجھے فرمایا کہ یک من علم را 10 من عقل باید۔ اللہ جی 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں واپس آیا تو پھر مجھے پتا چلا وہ بھائی یہ تو مسئلہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نور الانوار میں کہ جس قول کا آواز اور لہجہ نہیں ہے وہ کلام نفسی ہے، جی جی جو جی اللہ کی صفت ہے، اور جس کا لہجہ اور آواز یہ کلام لفظی ہے۔ تو یہی نہیں کہ میرے تایا جی نے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا، بعین ہی یہ مسئلہ میری والدہ محترمہ نے بھی مجھ سے پوچھا، اچھا، بالکل یہی مسئلہ پوچھا۔ یعنی کہ آپ کے جتنے گھر والے تھے، وہ والدہ سارے تھے، وہ اسباق سب میں پڑھے شریک لکھے؟ ہوتے تھے، شریک ہاں ہوتے تھے وہاں، جی 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 جو علماء کی قدر کرتے تھے، علماء کو صحیح، حسب معمول جو باہر سے آتے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے توفیق، گائے کی توفیق ہوتی گائے دیتے، بھینس کی توفیق ہوتی بھینس دیتے، بکرے کی توفیق ہوتی بکرا دیتے، تو جتنی توفیق ہوتی یا صحیح، جیسے آنے والے کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کے شایع نشان پیر ہوتے یا جو مشائخ ہوتے ہیں ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ جی جی تو اس طریقے سے تو گھر میں وہ علمی محفل اللہ کے فضل و کرم سے جمی رہتی، باہر سے بھی علماء کرام آتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسی ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی اب بھی موجود ہے، اس کا نام ہے یوسف، اس کے 2 بچے جو ہیں وہ عالم دین ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جو ہمیں حصے میں جو زمین ملی تھی برائے نام سا اس میں کچا مکان بنا تھا، ہمارے والد صاحب جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جنگل کے قریب مکان تھا، لیکن مکان کے اوپر وہ پتھر کی ایک جا نماز بنی ہوئی تھی جو بچھی رہتی تھی، تو اس پر نماز بھی پڑھا کرتے تھے کیونکہ اندر جگہ کم تھی، 2 ہی کمرے تھے، ایک میں مال مویشی ہوتا ہے، ایک میں لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک دن میرا چھوٹا بھائی وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اور میری والدہ ماجدہ پاس سے گزری، تو میری والدہ ماجدہ نے میرے بھائی کو مخاطب کر کے کہا یہ آپ نے کیا یون لگا رکھی ہے، آپ اچھا، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، شدیں کہاں ہیں، مدیں کہاں ہیں؟ اللہ، جی یہ میری والدہ نے پوچھا۔ اس سے بڑھ کر جب میں یہاں پڑھاتا تھا تو میں اپنا بھتیجا اب بھی موجود ہے جو ہماری مسجد کا ادھر امام ہے، ابرار اس کا نام ہے، تو مفتی رمضان سیالی صاحب اور وہ دونوں کلاس فیلو ہیں، نظامیہ میں اکٹھے پڑھتے رہے، وہ مجھے نماز سنا رہا تھا۔
جب اس نے دروشی سنایا نا اللہم صلی علی سیدنا محمد دوں، تو اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی سیدنا محمد دن. تو میری والدہ ماجدہ اندر تھی، ایسی جیسے کہ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ اندر ہوں. جی جی جی. اندر سے وہ والدہ ماجدہ سن کر آ گئی. اچھا. جی آپ کے، کیونکہ میں نے غلطی نہیں نکالی تھی نا. جی جی جی. آپ نے آ کر فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد دوں. تو میں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا گھرانہ جو پڑھا لکھا ہوا تھا، تو ایک تو یہ بات کہ آپ آئی تو شوق کیسے پیدا ہوا، گھریلو ماحول ہی ایسا تھا. جی جی جی. ظاہر ہے اتنا بڑا علمی گھرانہ ہاں وہ اور ماحول ہی والدہ ایسا کا تھا. اتنا بڑا اثر. بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میرے تایا جی، تایا ابراہیم خان صاحب، جن کی بیٹی اب میرے گھر میں ہے، تو وہ بھی پڑھاتے تھے، اور مسجد کے جو امام تھے مولانا شریف صاحب، وہ بھی پڑھاتے تھے. تو گھر میں ہمیں ویسے بھی مسجد کے امام کے علاوہ بھی پڑھاتے تھے. ماسٹر یوب صاحب بھی پڑھاتے تھے، ان سکول کی تعلیم پڑھے ہوئے تھے. میرے تایا جی راجہ ابراہیم خان وہ بھی پڑھاتے تھے. میں نے ایک دن کہا میں نے نہیں پڑھنا، میں گھر کا بڑا لاڈلا تھا، تو میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا. آپ نے پھر ادھر ہوتی ہیں وہ، تو ایک کھمچا سا لیا نا، تو اندر سے پٹائی شروع کر دی. آگے آتے کانٹ ایک جگہ وہاں تک، تو وہاں تک پٹائی کرتے ہوئے آئے. فرمایا اچھا آپ بتائیں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا. میں نے کہا جی پڑھنا ہے. تایا جان جو تھے. ہاں تایا جان اچھا. تھے میرے جی. میں نے کہا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس کے ایک ہوتے تھے تو فقیر کاکا صاحب، ان کے بیٹے تھے، اب وہ زندہ ہیں، ماسٹر اکبر الدین صاحب. اچھا. تو وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے. وہ جو ماسٹر اکبر الدین صاحب تھے، تو وہ پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ پہنچ گئے جہلم میں. تو دیوبندیوں کے مدرسے میں اس وقت کوئی اتنی خاص تمیز نہیں ہوتی تھی. تو میرے والد ماجد نے بھی مجھے یہ تاکید فرمائی کہ آپ نے بھی جا کر دینی تعلیم حاصل کرنی ہے. اچھا. جی گھریلو ماحول بھی ایسا ہی تھا. اور پھر والد صاحب نے یہ فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جہلم جاسی قیمت واسی. میں سکول میں پڑھتا تھا، سکول کی 7ویں جماعت کا میں نے امتحان دیا. اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جتنے وہ ٹیچر ہوتے تھے نا، ان کو وہ پرانے سکے میں 1 روپیہ دینا پڑتا تھا. چاندی کے روپے ہوتے تھے. اچھا. ہمارے سکول کے جتنے ٹیچر تھے وہ 60 ٹیچر تھے. تو میرے گھر والوں نے بھی مجھے 7 وہ چاندی کے 7 روپے دیے کہ ہر ایک استاد کو آپ نے، اس کو ہماری زبان میں کہتے تھے سلیمانہ، ہر ایک استاد کو ہم نے سلیمانہ دینا ہے. اچھا. لیکن میں نے خیانت کی. اور خیانت میں نے کیوں کی؟ خیانت اس لیے کی کہ جو ہمیں زمین ملی تھی وہ اتنی کوئی قابل کاشت نہیں تھی. اور پھر ہمارا باقی سارے جو میرے والد صاحب کے جو بھائی تھے ان کو اچھی زمینیں ملی، اور وہ کھاتے پیتے گھرانے والے شمار ہوتے تھے. ہمیں جنگل میں بڑی ناقص زمین ملی جس کو آباد کرنے کے لیے ہمارے والد صاحب نے بڑی کوشش فرمائی، لیکن وہ بچپنے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب میں نے وہ 7 چاندی کے روپے اس لیے رکھ لیے کہ میں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے. اور پھر میں کرایہ کہاں سے لاؤں گا؟ اب وہ میں نے وہ 7 روپے اپنے پاس رکھے، اور پھر گھر والوں سے اجازت لے کر میں جیل میں آ گیا. وہیں اسی ماسٹر اکبر الدین صاحب کے مدرسے میں آ گیا، کیونکہ وہاں مشہور وہی تھا. لیکن اس وقت وہاں چھٹیاں ہو چکی تھی، سارے مدرسوں میں چھٹیاں ہو چکی تھیں. خیر انہوں نے اب ایک تو ویسے ہی تو انہوں نے ماسٹر اکبر الدین صاحب نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ یہ یہاں داخل ہو. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنے علاقے کے جاگیردار سمجھا جاتا تھا، اور یہ سارے لوگ ہمارے ماتحت تھے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. صحیح. تو یہ نہیں کہ گردش ایام کی وجہ سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا اپنے علاقے میں ہر ایک لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے ہمارا ایک وقار تھا لوگوں میں.
اور پھر جاگیردار ہونے کے ناطے سے انہوں نے یہ گوارا نہ کیا، تو اب میں وہاں سے نکل آیا۔ اب انہوں نے مجھے کہا جی آپ لاہور یتیم خانے میں فلاں جگہ چلے جائیں، اور جہاں یتیم خانے میں ہمارے گاؤں کا ایک آدمی، ایک یتیم بچہ داخل تھا جس کا نام تھا بشیر۔ میں یہاں پہنچ گیا یتیم خانے میں، لیکن یہاں میں نے آ کر دیکھا، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن تو اب مجھے یاد نہیں ہے، اچھا سن مجھے یاد نہیں ہے، شاید بعد میں یاد آ جائے۔ تو اب وہاں یہ تھا، جب میں رات کو وہاں رہا تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی پڑھنے پڑھانے والی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ یتیم بچوں کو مانگنے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ اچھا جی بالکل۔ وہ تو میں نے جب رات بمشکل میں نے گزاری، صبح جب ہوئی تو میں نے ان کو نہیں پوچھا، میں چپکے سے نکل آیا۔ مجھے اچھا یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو اتفاقاً میں مال روڈ پر پہنچ گیا۔ اچھا جب میں مال روڈ پر پہنچا تو پھر آگے ایک سائیکل والے نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے مجھے سائیکل پر بٹھا کر وہ مجھے کچہریوں میں لایا، اور اس نے اپنا سائیکل کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ میں اوپر جا کر حاضری لگا کر پھر میں آتا ہوں، آپ یہاں ٹھہریں۔ لیکن مجھے اس کی نیت پر مجھے شک معلوم ہونے لگا جی جی کہ یہ آدمی کہیں مجھے فروخت نہ کر دے صحیح۔ یا کچھ اور ایسا نہ کر دے۔ جیسے ہی وہ سائیکل کھڑا کر کے اوپر کی طرف کا، میں ویسے ہی ادھر نکل آیا۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، اچھا بالکل مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو پھر ایسے واقع اس وقت یہاں داتا صاحب کچہری کی طرف سے داتا صاحب کی طرف جو راستہ آتا تھا، وہاں بہت ہی تنگ سڑک تھی۔ اچھا اب تو بڑی کھلی بن گئی ہے نا، جی بہت ہی تنگ سڑک تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بچانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں داتا صاحب تک پہنچا دیا۔ اگرچہ یہاں چھٹیاں تھیں، لیکن چھٹیوں کے باوجود بھی یہاں کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ اچھا داتا صاحب اس وقت شعبہ حفظ میں جو پڑھاتے تھے وہ قاری طیب صاحب تھے۔ جی تو اب میرا خیال ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، آج سے چند سال پہلے وہ مجھے یہاں ملے بھی تھے کسی مسجد میں۔ تو اب میں نے ان کے پاس پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ نہیں کہ ہم گھر سے کوئی خالی آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سکول کی جہاں تعلیم ہم نے پڑھی وہاں ہم نے کوئی تھوڑا بہت عربی قاعدہ پڑھا ہوا تھا، کچھ تھوڑا بہت قرآن پاک بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن ہم نے سادے انداز سے پڑھا ہوا تھا۔ ہمارے جو امام مسجد تھے مولانا شریف صاحب، وہ بڑے سادے پڑھاتے تھے، لیکن یہاں قاری صاحب نے پھر ہمیں بڑی محنت کے ساتھ یسرن القرآن پڑھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پاک کی آخری صورتیں بھی پڑھانی شروع کر دی۔ میری رہائش جو تھی وہ تھی بہاول پوری مسجد میں۔ اچھا بہاول پوری مسجد اب ملائی ہوئی ہے ساتھ، جی جی پہلے ساتھ ملی ہوئی نہیں تھی، بڑا فاصلہ تھا۔ وہاں سرگودے کے ایک مولانا صاحب تھے، تو چلو ایک دن پتہ نہیں کوئی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑا تو مارا یہاں پہ کون سی حفظ کی کلاس آپ نے شروع کی یا؟ نہیں، حفظ کی کلاس، اچھا ہاں حفظ کی کلاس میں ٹھیک داخلہ ہے۔ تو قاری طیب صاحب کے ساتھ تھا۔ رہائش جو تھی بہاولپوری مسجد کے امام صاحب کے پاس تھی۔ اچھا یہاں کوئی رہائش کے لیے کمرے تو نہیں تھے نا، اچھا نہ کمرے شمرے یہاں رہائش کے کوئی نہیں تھے۔ تو ایک دن انہوں نے خیر میری پٹائی بھی کر دی، تو میں اب بے کس تھا، تو میں وہاں سے چھوڑ کر کہاں جاتا، میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہاں ہی قریب والی مسجد میں ایک صوفی بشیر صاحب ہوا کرتے تھے، قریب والی کہیں اچھا مسجد میں صوفی بشیر صاحب، تو وہ مولانا صادق صاحب گجران والے کے مرید تھے۔ اچھا اتفاق سے میری ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے مجھ سے قواعد پوچھے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں آپ جو ہے نا بس یہ ختم پڑھنے پر ہی آپ تک محدود رہیں گے، یہاں پڑھائی وغیرہ کچھ نہیں ہے، آپ چھٹیوں کے دن گزرنے دیں، اور چھٹیوں کے دن گزرنے کے بعد ہم آپ کو وہاں میں آپ کو لے جاؤں گا اپنے پیر خانے میں، وہاں گجران والے میں مولانا صادق صاحب کے مدرسے میں وہاں لے جا کر آپ کو داخل کراؤں گا۔
اچھا اچھا، یہاں جو ہم ختم شریف پڑھتے رہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ختم شریف سے کچھ نہ کچھ پیسے ملتے تھے، جی جی اگرچہ میرے پاس بھی کچھ وہ پیسے تھے، لیکن یہاں سے مجھے کافی سارے پیسے، وہ 1.5-2 ماہ میں مجھے کافی سارے پیسے میں میرے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو اس دور میں کتنے پیسے دیتے ہوں گے ختم ہونے جاتے ہیں؟ کوئی روپیہ بھی دیتا تھا، کوئی اچھا 4 آنے بھی دیتا تھا، اور کوئی کبھی کبھار کوئی 5 روپے بھی فی کس دے دیتا تھا، لیکن بہت کم۔ جی، جی، 4 آنے، 2 آنے، 1 روپیہ۔ اس وقت جب آپ وہاں سے تشریف لائے لاہور میں، تو کوئی یاد ہے کتنا کرایہ دے دے کے آئے؟ نہیں، وہ مجھے یہ یاد نہیں ہے۔ اچھا اچھا جی، یہ میرا خیال 100 روپیہ یا 100 روپیہ ہی ہے، اچھا اس سے زائد نہیں تھا۔ مظفر آباد سے ہی نہیں نہیں، مظفر آباد سے نہیں، جہلم سے یہاں، اچھا جیرم سے۔ جہلم سے یہاں، میں تو مظفر آباد سے جہلم تک آیا جی جی تھا، جی اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ کتنا کرایہ لگا، روپیہ یا 1.5 روپیہ لگا، ادھر بھی اتنا ہی لگا، اس سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جی، پھر جب یہاں سے پھر ہم چلے گجرم والے میں چلے گئے، آگے گجرم والے میں وہاں داخلہ مل گیا، اور جیسے ہی داخلہ ملا تو قبلہ علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب نے فرمایا بھی حافظ بوٹا صاحب کو بلائیں۔ حافظ بوٹا صاحب آگے، اور حافظ بوٹا صاحب کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ محلے میں اس نے ناشتہ اس کا کس جگہ آپ نے لگوانا ہے، دوپہر کا کھانا کس گھر میں لگانا ہے، اور شام کا کھانا کس گھر میں لگانا ہے آپ نے۔ اچھا پہلے تو میں حافظ کا نام ہی سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے مٹی نکل گئی کہ حافظ صاحب میری خدمت کریں گے، کیونکہ گھریلو ماحول جو ایسا ہی تھا، جی جی ان کا بڑا احترام سمجھا جاتا تھا علماء کرام کا۔ اب جی ٹھیک ہے جی، میں ان کے ساتھ گیا، ایک ہی دن میں ان کے ساتھ گیا، اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں گیا ہی نہیں۔ اس اور وقت لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانا کھاتے تھے؟ اس وقت لوگوں کے گھروں میں جا کر کھانا کھاتے تھے۔ اچھا جی، جامعہ سراج العلوم میں اس وقت کھانا نہیں پکتا تھا، اچھا جتنے بھی بچے ہوتے تھے ان کا کھانا محلے میں لگا ہوتا تھا، کسی گھر میں ناشتہ، کسی گھر میں دوپہر کا کھانا، کسی گھر میں شام کا کھانا۔ لیکن 1-2 دن گزرنے کے بعد وہ جن جن گھروں میں میرا کھانا لگوایا تھا ان گھر والوں نے مولانا صادق صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، بھائی ہمارے پاس کوئی بچہ کھانا لینے کے لیے نہیں آتا جی کہ ہمارے کھانے میں کون سا نقص ہے۔ تو خیر مجھے انہوں نے بلایا، میں نے کہا جی کہ میں نے چابی لے کر اٹھا کر میں نے محلے میں کھانا لینے کے لیے نہیں جانا، مجھے بھوکا مرنا منظور ہے، لیکن محلے میں چابی اٹھا کر میں نے کھانا لینے کے لیے نہیں جانا۔ تو کیونکہ وہ گھر کا ماحول، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے، اللہ جی کا فضل ہے، ہم دینے والے تھے، مانگنے والے نہیں تھے، ہم دینے والے تھے، جی جی مانگ کر کھانے والے نہیں تھے، بلکہ دے کر ہم کھاتے تھے، وہ گھریلو ماحول ہی ایسا تھا ہمارا۔ تو میں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ خیر اس کے بعد پھر انہوں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی، اور پھر وہ میں نے سال وہاں گزارا۔ سال تو کے پھر بعد آپ کھانا وغیرہ کہاں سے؟ جی وہ کسی اور لڑکے کی ڈیوٹی لگا دی نا، اچھا وہ کھانا پھر لے آیا کرتا وہ تھا؟ پھر ہم دونوں مل کر کھا لیتے تھے۔ اچھا صحیح کھانے کی ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی، صحیح بھئی آپ نے کھانا لانا ہے، پھر آپ دونوں نے مل کر کھانا کھانا ہے۔ صحیح تو اس طریقے سے وہ 1 سال گزر گیا، اور ہم نے فارسی کی کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی، جی جی تو فارسی کا قاعدہ بھی پڑھا، مستر فیوز بھی پڑھا، اور کچھ اور کتابیں بھی فارسی کی ہم نے پڑھی۔ اس وقت کافی ساری کتابیں فارسی کی پڑھائی جاتی تھی، کریمہ تھی، نام حق تھا، اور ایسے اور بھی بہت سی کتابیں تھیں۔ یہ سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد اب میں نے گھر کا چکر لگایا چھٹیوں میں۔ جب میں گھر گیا تو میرا تعزاد بھائی مولوی ہدایت اللہ اس کا نام ہے، تو میں نے ان کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کے والد صاحب نے ان کو وہاں گجر بانڈی سکول میں، ہمارا سکول تھا بانڈی شہیدہ، جہاں صرف پرائمری سکول تھے، اور گجر بانڈی آگے ایک سکول تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو ادھر داخل کرا دیا تھا 6ٹھی میں یا 7ویں میں۔ میں نے کہا اس کو آپ میرے ساتھ بھیج دیں۔ جی تو خیر
میں ان کی منت سماجت کر کے تو میں ان کو لے آیا. اب وہ مولانا ہدایت اللہ صاحب اور حافظ آباد کا ایک لڑکا تھا سعید، یہ دونوں کھانا لاتے. میں اور اقبال نامی حافظ آباد کا ایک تھا، ہم دونوں نے چار ہو جاتے. ہم وہ دونوں کھانا لے آتے، ہم چار کٹھے مل کر کھانا کھا لیتے ہیں. جی. اور وہ دونوں کھانا لینے کے لیے شوق کے ساتھ جاتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض کچھ گھر والے اگر کھانا نہ بھی دیتے نا تو وہ چار آنے دے دیتے تھے. اس وقت چار آنے کی بہت بڑی اہمیت تھی. صحیح. ہاں، تو اس لیے پھر یہ شوق کے ساتھ جا کر لاتے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے وہاں فارسی مکمل کی، گجرانوالے میں ہم نے فارسی مکمل کی. اچھا. جی. اور کس کے ساتھ میں نے ایک علامہ مولانا عبداللطیف صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، تو ان سے بھی پڑھتے رہے. اور پھر مولانا محمد عبداللہ صاحب مردانوی، ان کے پاس بھی ہم نے پڑھی. یہ گلستان بوستان زلیخا یہ ہم نے پڑھی علامہ مولانا عبداللہ صاحب مردانوی سے. تو اس وقت میرے ساتھ جو ساتھی زلیخا پڑھ رہا تھا نا تو اس کو سبق نہیں یاد ہوتا تھا. اور پھر استادوں نے ایک دن مجھے ایسے کتاب میرے سر پر مارنے لگے. وہی زلیخا، میں نے گردن جھکائی تو کتاب بڑے دور جا کر گری. تو استادوں نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ فرمائی کہ آپ اس کو سبق یاد کروایا کریں، کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو سبق یاد کروایا کریں. پھر اس وقت استادوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، تو اس کو بھی زلیخا یاد نہیں ہوتی تھی. میں یاد کروا کر تھک جاتا. ایک دن میں نے کہا جی اب آپ میرے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، میں اپنے اور سبق یاد نہ کروں، میں تمہیں یاد کراتا رہوں. تو میں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو میں نے کہا بھائی میں نہیں آپ کو یاد کروا سکتا. وہ گیا، اس نے رات کو رونا شروع کر دیا. اتنا رویا، روتے 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 وہ سو گیا. خواب میں اس کو علامہ جامی کی زیارت ہوئی. علامہ جامی نے فرمایا بھی کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ بات فرمایا جائے میں نے آپ کو یا زلیخا پڑھا دی ہے. تو ساتھ فرماتے ہیں جب صبح اٹھے تو وہ ڈیسک آگے رکھا ہوا، کتاب آگے رکھی ہوئی، کہتا ہے آئیں جی جس نے زلیخا پڑھنی مجھ سے پڑھے. اچھا. تو اب جب ہم گئے تو ماشاءاللہ وہ بڑا زبردست قسم کا پڑھا رہا تھا. تو استاد فرماتے ہیں میں نے اس کو علیحدہ کر کے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ میری آزمائش کیا کرتے تھے، مجھے آزماتے تھے اس لیے آپ نے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں یہ ہوا، بس مجھے بہت سخت دکھ ہوا تو مجھے علامہ جامی کی زیارت ہوئی تو انہیں مجھے پڑھا دی. خیر یہ آپ کے استادوں نے واقعہ سنایا کسی اور شاگرد کو؟ ہاں، میرے استادوں نے میرے اپنے کلاس فیلو کا واقعہ سنایا. جی جی. اچھا. صحیح ہے. میرے استاد مولانا عبداللہ صاحب نے اپنے کلاس فیلو کا واقعہ سنایا صحیح صحیح. کہ بھائی اس نے ایسے کیا تو صبح وہ جامی پڑھا رہا تھا. خیر یہ اس طریقے سے ہماری وہاں تعلیم جو ہے وہ گجرانوالے میں ہوتی رہی. اور اسی دوران حضرت محدث اعظم پاکستان آپ کی طبیعت بڑی ناساز تھی اور آپ ادھر ہزارے سے واپس تشریف لائے تو وہاں ٹھہرے. جی. تو اسی دوران پھر میں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت بھی کی. ماشاء اللہ. جی اسی دوران میں. اچھا. تو دست اقدس پر میں نے بیعت بھی کی. خیر یہ وہاں پھر ہم نے زلیخا تک کتابیں پڑھی، کچھ صرف بھی پڑھی. لیکن اس کے بعد پھر ایسی ہوا کہ وہاں سے ہمیں آنا پڑا ادھر راول پنڈی میں بہاوڑے بازار میں. تو وہاں اس وقت غالباً مدرسہ غوثیہ ہوتا تھا. مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب، مولانا غلام محی الدین شاہ صاحب، یہ دونوں بھائی بھی بہاوڑہ بازار میں جامعہ غوثیہ میں پڑھایا کرتے تھے. اچھا. اس وقت ان کا مدرسہ علیحدہ نہیں تھا تو ہم نے بھی جا کر وہاں پڑھنا شروع کر دیا. پھر تو وہاں دوبارہ پھر ہم نے کچھ زلیخا جو باقی رہ گئی تھی وہاں پڑھی.
اور پھر رسائل منطق بھی ہم نے وہاں شروع کیے. رسائل منطق ہمیں بڑے شاہ صاحب قبلہ مولانا غلام محی الدین شاہ صاحب پڑھاتے تھے. زلیخا ہمیں مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب پڑھاتے تھے. یہ جو زلیخا کتاب تھی تو اس کس فن کے اوپر تھی؟ یہ فارسی کی کتاب ہے نا، یوسف زلیخا مشہور ہے، یہ ہمارے کورس میں شامل تھی نا. اچھا جی جی، اب بھی میرے پاس ہے. اچھا اور یہ اردو کے ترجمے والی ہے، یہ ہمارے کورس میں شامل تھی. گلستان، بوستان، زلیخا ہاں ہاں ہاں. اور آگے اس کے علاوہ وہ ہے. معذرت، میں نے نام ہی پہلی دفعہ سنا. نہیں وہی ہماری اپنی غلطی ہے نا جی. جی 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 اب یہ گلستان بوستان تو کوئی جی زبان کے طور پر تو نہیں پڑھاتے تھے نا، ان میں تربیت ہوتی تھی. صحیح اب وہ تربیت کا باب ہی ہم نے ختم کر دیے. تو یہ خیر یہ وہاں یہ پڑھی. پھر بڑے شاہ صاحب سے ہم نے رسائل منطق پڑھے اور قانون چاہ وغیرہ یہ کتابیں ہم نے پڑھی. مولانا ابھی ان کا اس میں گرامی میرے ذہن سے اتر گیا، جن کا اپنا مدرسہ بھی تھا، ان سے ہم نے یہ کتابیں پڑھی. نام ابھی ذہن میں آ جائے گا کیونکہ بڑھاپا جو ہوا ہے نا، تو ان سے ہم نے یہ کتابیں پڑھی. پھر وہاں سے چھوڑ کر تو میں چلا گیا ہری پور ہزارے میں. اچھا اور باقی کتابیں میں نے پھر جو زلیخا باقی رہتی تھی، کوئی بات ہو گئی تھی، اب مجھے بات یاد نہیں ہے، بہرحال وہاں سے میں مدرسہ چھوڑ کر ادھر جانا پڑا. میں ادھر چلا گیا. وہاں قبلہ سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پڑھاتے تھے، صبح سے لے کر شام تک پڑھاتے تھے. اور پھر اس وقت کی طالب علمی کوئی آج کی طالب علمی کی طرح نہیں ہوتی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر دن مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھتا تھا. یہ میرا معمول تھا ہر دن. اور پھر وہ روٹی تقسیم ہو جاتی اور کئی دفعہ روٹی نہ رہتی. پھر بعد میں وہ جو باورچی تھا اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ میری روٹی لا کر وہاں رکھ دیتا. پھر میں نماز سے پھر فارغ ہوتا، پھر وہ روٹی کھاتا. اور پھر وہاں میری جو باری آتی قبلہ شاہ صاحب کے پاس، یہ نامیر اور شرح متعامل کی وہ آتی تھی عصر کے بعد. اچھا نامیر اور شرح متعامل عصر کے بعد، کیونکہ شاہ صاحب بہت ہی زبردست قسم کے مدرس تھے. سارا دن صبح اندھیرے اٹھتے پڑھانے کے لیے، سارا دن پڑھاتے رہتے ہیں. عصر کے بعد میری باری آتی. پھر عصر کے بعد آپ مجھے ساتھ لے جاتے اور پھر وہاں امرودوں کے باغ بھی ہوتے. لوگ شوق سے امرود ادھر جانے والوں کو دیتے، تو میں آپ کو وہ صرف سناتا رہتا ہوں. اچھا قبلہ سید زبیر شاہ صاحب کو جتنی مجھے یاد ہوتی ہے. پھر وہاں انہوں نے میرے نام کے ساتھ لکھ دیا سید. اچھا جب صبح حاضری لگتی تو سید. میں ایک دن تیسرے دن میں اس کے پاس آ گیا. میں نے کہا یہ کیا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں سید ہوں؟ میرے نام کے ساتھ سید ہے؟ جب میرے پاس میرا نام اور میری بلدیت آپ کے پاس موجود ہے، جی وہاں سید لکھا ہوا نہیں ہے، تو آپ میرے نام کے ساتھ سید کیوں لکھتے ہیں؟ جی انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جمعرات کو بہترین دھلا ہوا سفید لباس پہنتے ہیں، اچھا اور ادھر ہزارے کے علاقے میں جمعرات کو جو آدمی سفید دھلا ہوا لباس پہنے یہ سعادت کی علامت ہے. اچھا اس لیے میں آپ کو سید کہتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کی مہربانی یہاں سے سید کا لفظ کاٹ دیں. جی جی میں سید نہیں، مجھے اپنے باپ کا رہنے دیں. صحیح ہاں جی صحیح بات ہے، میں نے ایسے ہی کہا. میں نے کہا مجھے اپنے باپ کا رہنے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو وہاں پڑھتے رہے. اچھا پھر وہاں ایسی ہوا کہ وہاں قریب ہی ایک جگہ ہے، تو اس کا نام ہے ڈھینڈا. قریبی تو ڈھینڈا میں وہاں دیوبندیوں کا مدرسہ تھا. اور ہمارے علاقے کے ایک مولانا صاحب جن کا نام مولانا الیاس صاحب تھا وہاں پڑھاتے تھے. بالکل ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک جگہ ہے، وہ
سینا کے وہ رہنے والے تھے، سینا گاؤں کا نام ہے۔ اور پھر ہمارے علاقے کے کچھ لڑکے بھی وہاں پڑھتے تھے، اچھا اور وہ پھر مجھے وہاں لے گئے وہاں کہ جی آپ ادھر ہمارے پاس آ جائیں، ادھر پڑھیں۔ چلا تو میں گیا، لیکن اب معاملات بڑے مختلف قسم کے تھے۔ وہ دیوبندی تھے، ہم جدی پوچھتی سنی تھے۔ جی جی پھر میں سنی اساتذہ کے پاس پڑھتا بھی رہا۔ اب وہاں جب جمعے کا دن ہوتا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے، تو وہ اپنی مسجد میں چلے جاتے، میں قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جہاں وہ خطاب فرماتے تھے وہاں کر میں جمعہ پڑھتا۔ تو اس طریقے سے وہ ہمارا آنا جانا ہوتا۔ اب وہاں جو مولوی ریاض صاحب تھے انہوں نے سورہ یوسف کا درس شروع کر دے رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھائی ہم یہ بتانے کے لیے کہ بھائی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اللہ جی، اب جب وہ درس دے کر اٹھتے تو میں نے بھی پھر اس پر تبصرہ شروع کر دیتا۔ اچھا بالکل میں اس پر تبصرہ شروع کر دیتا، اور اس میں ہمارے علاقے کے وہ ماسٹر اکبر الدین صاحب بھی تھے۔ تو اب ان کو تو ہمارا وہ خاندانی پس منظر تو معلوم تھا، جی جی اس لیے جو بالکل ہمارے گاؤں کے تھے وہ تو ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایک مہاجر لڑکا جس کا نام امیر حسین تھا اس کو میرے پیچھے لگا دیا، بھائی آپ اس کے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو ٹھیک، میں نے کہا جی ٹھیک ہے مناظرہ کرتے ہیں، کر لیں۔ کس پر کرنا ہے؟ جی حاضر ناظر پر کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کہا جی کہ حدیث پاک میں آتا ہے ما تقول فی حق حاضر رجل، قبر میں سوال یہ ہوتا ہے، اور ہر قبر میں حضور موجود ہوتے ہیں۔ حاضر کا اشارہ محسوس مبصر کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے حضور ہر قبر میں حاضر ناظر ہو سکتے ہیں، تو موجود ہو سکتے ہیں، ہر جگہ کیوں نہیں موجود ہو سکتے۔ جی جی اس نے آگے علمی باتیں شروع کر دی کہ جی حاضر کا جو مشان ہے وہ کتنی چیزیں بن سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا جی وہ 7 بن سکتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں 4 بن سکتی۔ میں نے کہا 4 آپ بیان کر دیں، 3 میں بیان کر دوں گا۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مدد تھی۔ اب جب وہ وہاں پھنستا نا امیر حسین، ہوں 2 لڑکے باہر دروازے پر کھڑے ہوتے، وہ جا کر مولوی ریاض کو کہتے یہاں پھنسا ہے۔ اچھا پھر مولوی ریاض ان کو جواب دکھاتا تو وہ آ کر جواب دیتے۔ ایسے کرتے کرتے جمعے کا دن آ گیا۔ تو جمعے کے دن کے لیے انہوں نے ایک لڑکے کو جو ہمارے علاقے کا نہیں تھا تو اس کو کہا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے، تو یہ تقریر آپ نے کرنی ہے، تو بدعتوں کے خلاف تقریر کرنی ہے۔ اب اس نے تقریر شروع کر دی، لا الہ، یہ اچھا جی چڑھاووں کے لائق کوئی نہیں، دیوں کے لائق کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد میں نے تقریر کرنی تھی۔ اچھا میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمارا وہ خدا ہے جو دائماً زندہ ہے، نہ اس کی قبر ہے نہ اس کی قبر پر دیے جلنے ہیں۔ وہ آپ کا خدا ہے جو مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اس کی قبر بنتی ہے، اس پر دیے جلائے جاتے ہیں۔ اب اس کی تو ماں مر گئی کہ وہ یہ کیا بن گیا، تو انہیں تو اس کو بڑا لائق سمجھ کر آگے کیا ہوا تھا۔ صحیح تو خیر یہ جمعرات کا دن تھا، اب جمعے کو ہم جانے لگے تو راستے میں پھر اور بھی باتیں ہوتی رہیں، موسم کچھ سرد تھا۔ تو میں نے ان کو راستے میں یہ پوچھا کہ بھئی یہ جو درود شریف آتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم، میں نے کہا جی کہ حضور کے درود شریف کو تشبیہ دی گئی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درود شریف کے ساتھ، اور حضور کا درود شریف یہ مشبہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا درود شریف، یہ مشبہ بہی ہے، اور مشبہ بہی مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو ان کو نیلے پیلے ہو گئے، ان کو اس کا کوئی جواب تو نہ بن سکا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک دن وہ گلستان پڑھا رہے تھے، گلستان پڑھاتے ہوئے ہم نے چونکہ مصدر الفیوز ہم نے پڑھا ہوا تھا، مصدر الفیوز فارسی کا ہے، جی اس میں یہ تھا کہ مصدر کون سا ہوتا ہے، اصل مصدر کون سا ہوتا ہے۔ آج کل تو بڑوں کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ ابتدائی کلاسوں میں یہ پڑھایا جاتا تھا۔ تو خیر اس نے مجھے پوچھا مولوی ریاض نے، تو میں نے اس کی ایک توجیہ کی، میں نے کہا اگر یہ توجیہ ہو جائے، تو اس نے آگے سے ایک گندا سا جملہ بولا،
گندا، میں نے بے عین ہی جس جو الفاظ اس نے استعمال کیے میں نے وہی الفاظ اس کے لیے استعمال کیے. اچھا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک وہاں ایک جاگیرانہ ایک جی جی جی. روب تھا. میں نے بالکل وہی الفاظ دہرائے اور ان کے طالب علموں کے سامنے شاگردوں کے سامنے میں نے وہی الفاظ دہرائے. اب تو پھر یہ سارے ہو گئے بے بس. تو خیر وہاں میں نے کچھ دن گزارے. دن گزارنے کے بعد اب چھٹیاں گزارنے کے لیے میں چلا گیا کام بسال سکھا، جہاں دیوبندیوں کا مدرسہ تھا. اچھا. جہاں چھٹیوں میں صرف صرف ہی پڑھائی جاتی تھی. اور میں بھی وہاں چلا گیا بسال سکھے میں صرف پڑھنے کے لیے. اچھا. تو یہ نہیں کہ جس طریقے سے آج کل 1 گھنٹہ صرف پڑھا دی تو بس. آپ سب کو پوچھتا ہوں، آپ سب نے مجھ سے صرف پڑھی ہے کہ سردیوں میں رات کے 1 بجے تک صرف کا اجرا ہوتا تھا. آپ صاحب سے پوچھ لینا. اور یہ آپ صاحب فرماتے تھے کہ جی استاد جی رات کا 1 بج گیا ہے. اور میں نے ان کو تکیہ سادھوں مسجد میں نے بھیجا تھا. ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کے والد فوت ہو گئے تھے. میں نے کہا وہاں نمازیں پڑھا کر آیا کریں. تیسرے دن آپ صاحب نے کہا میں نے نہیں جانا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میرے آنے تک لڑکے جو ہیں وہ سیگے نکال لیتے ہیں، میں تو پیچھے رہ جاتا ہوں. تو میں نے کہا چلو آپ نہ جائیں. تو حضرت جی یہ اس طریقے سے یہ افراد تیار نہیں ہوتے کہ 1 گھنٹہ پڑھایا اور افراد تیار ہو گئے ہیں. تو بہرحال وہاں میں صرف پڑھنے کے لیے چلا گیا. پھر اب وہاں کچھ لڑکے میرے بعد گئے اور وہ بڑی کتابیں پڑھے ہوئے تھے. میں ان سے پہلے گیا. وہ کہتے آپ ہمارے ساتھ پیچھے آ جائیں. میں نے کہا نہیں، میں نے پیچھے نہیں آنا، میں نے آگے ہی چلنا ہے. تو میں آگے پڑھتا رہا. اب وہ پوری کلاس تھی، ان کو کلاس کی سطح پر وقت ملتا اور مجھے وقت ملتا عصر کے بعد. اچھا. تو ان مولانا صاحب کا نام تھا مولانا عبدالرحمٰن صاحب. وہ ہزارے کے رہنے والے تھے. ان کی مہربانی وہ عصر کے بعد مجھ سے وہ جو قانون پڑھے ہوتے وہ قانون سنتے اور پھر گردانے سنتے، قانون لگواتے. اچھا. ہاں جی، قانون گردانے سنتے اور قانون لگواتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا خیر ہوتا رہا. یہاں ایک اور لطیفہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں. یہاں ایک دفعہ ایک بزرگ نے فرمایا، ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا کہ جی یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، آپ اس سے کوئی صرف کی مشکل ترین کوئی قانون پوچھیں. تو ہم نے پڑھا ہوا تھا، کوئی روڑا ہوا نہیں تھا. میں نے کہا یہ مجھے کسی باپ کی صرف صغیر سنا دے. میں نے کہا چلو ضرب یضرب کی صرف صغیر سنائے. جب اس نے صرف صغیر سنائی تو اگر یہ آپ ریکارڈ میں نہ لائیں تو اچھی بات ہے، نام نہ لانا تو باقی ریکارڈ میں آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے ان کے بیٹے کو پوچھا فا ہوا میں کون سا قانون لگتا ہے. جب یہاں پہنچا ضرب یضرب ضربا فا ہوا، میں نے کہا فا ہوا میں کون سا قانون لگتا ہے. اب تو پھر بڑوں کے جو ہے نا ہوائیاں اڑ گئیں. دوسرے دن میں کلاس میں پڑھا رہا تھا، اس کے بچے کے والد نے کر کلاس کو اٹھایا، فرمایا سے یہاں کون سا قانون لگتا ہے. میں نے کہا واہ، ہر کلمہ ہلکے لین والا قانون لگتا ہے، جوازی قانون ہے. جی. فہوا کو ہم فہوا پڑھ سکتے ہیں. تو خیر جی یہ ضمن آ گیا. وہ اسی طریقے سے پھر ایک دن ایسے ہوا کہ اب ان کو یہ پتہ چل گیا میرا کہ بھائی میں تو بھائی بریلوی ہوں. اب وہاں سارے دیوبندی تھے. ان کا جو سینئر جو ساتھی تھا تو اس نے مجھے کہا جی کہ آپ تو مشرک ہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو میں نے پھر اس کو ایک شعر سنایا. میں نے کہا یہ جو شعر ہے نہیں کوئی احمد بے کس کا سوائے تیرے حامی یہ کار. میں نے کہا جس کا یہ شعر ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ کسی بڑے دیوبندی کا شعر تھا. تو میں نے کہا کہ اس نے کہا یہ تو وہی مشرک ہو گیا. میں نے کہا یہ پھر یہ ہے جو مشرک ہو گیا ہے. آپ پھر ماری اور اس کی کشتی بھی ہوئی. اچھا. جی. تو میں نے اللہ کے فضل سے وہ میرے سے دگنا تھا. میں نے اس کو اٹھا کر مسجد کے کونے میں پھینکا، اس کو اٹھا کر. تو ہم نے اس طریقے سے دھکے کھا کر پڑھا ہے، جگہ جگہ دھکے کھا کر پڑھا ہے. اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کو پیش کروں گا. تو ابتداءً جو میں نے شروع کیا تھا بس میں اب
ایک دو باتیں کہہ کر میں جی آج جی کا یہ معاملہ ختم جی کرنا تھا، بالکل صحیح، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ باقی انشاءاللہ تو میں نے جو یہ شروع میں آپ کو کہا تھا کہ بھائی میری زندگی کی آخری خواہش یہ تھی کہ میں مخدوم کائنات کے نام پر ایک ادارہ بناؤں، لیکن اچانک حالات نے ایسی انگڑائی لی کہ اب مجھے ادھر سے ہٹ کر اپنے ذاتی مکان کی فکر کرنی پڑی۔ یہ کیوں؟ اس کا بھی کوئی پس منظر ہے۔ تو کیوں میں نے ایسے کیا کہ کہاں ایک عظیم مقصد میرے ذہن میں تھا، اور کہاں اس عظیم مقصد سے تھوڑا سا میں پیچھے ہٹ کر میں نے اپنے ذاتی مکان کی بارے میں نے بات کرنی شروع کر دی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ مکان جو ہے یہ کرائے کا ہے۔ تو اب میرے بچے جو کالج میں پڑھتے ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو سب کچھ کیا لیکن ہمارے لیے آپ نے کیا کیا؟ اور یہ واضح ہے کہ میرے پاس میرے ان بچوں کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کیا تو تھا۔ سن 2005 میں زلزلہ آ گیا تھا، ہمارا جو آبائی مکان تھا گاؤں کا وہ گر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ہٹیاں بالا میں مکان لے کر تو ہم نے وہاں نیا مکان بنایا تھا، اور اس مکان کے میں تعاون کرنے والے ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی عظیم ترین روحانی شخصیت پیر عتیق الرحمان صاحب کی والدہ اور باجی تھی، اچھا، انہوں نے تعاون کیا۔ اور اس کے بعد تعاون کیا امیر المجاہدین علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی نے۔ ان دونوں کے تعاون سے میں نے ہٹیاں بالا میں اپنا مکان بنایا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں 23 جولائی کو میں یہاں سے روانہ ہوا، 27 جولائی کو میرے بچے نے یہ کہا کہ آپ نے جو ہٹیاں بالا میں ہمارا مکان تھا نا وہ بہہ گیا، کیونکہ ہندوستان والوں نے پانی چھوڑا اور وہ سیلاب کی نظر ہو کر بہہ گیا۔ اب روز روز مکان تو بن نہیں سکتے، لیکن اب مدرسے والے جنہوں نے میرا خیال ہے 15 سال تو میرے پیچھے پڑے رہے کہ آپ یہاں آ جائیں، پھر انہوں نے میرے استاد سے سفارش کروائی اور کہ میں نے کہا جی، اور استادوں نے فرمایا میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ آپ یہاں جائیں۔ ایسے میری زندگی کی آخری خواہش تو یہ تھی کہ میں مخدوم کائنات کی اصالہ ثواب کے لیے ادارہ قائم کروں، لیکن اب میری زندگی کی آخری خواہش یہ بھی ہے کہ میری زندگی میں میرے بچوں کے لیے اس لاہور میں کوئی مکان بن جائے تاکہ ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ وہ پڑھ رہے ہیں کالج کی تعلیم جی اب سوال یہ ہے کہ مولوی کا بیٹا کالج میں کیوں دوڑ رہا ہے؟ جی یہ ایک میری مثال نہیں ہے، میں آپ کو اس کی درجن مثالیں دے سکتا ہوں۔